السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبر، پاکستان افغانستان میں مذاکرات ہو رہے ہیں استنبول میں۔ تیسرا دور ہے، پہلے دوحہ میں ہوا تھا پہلا دور، اور پھر اس کے بعد دوسرا دور استنبول میں ہوا، اور اب تیسرا دور بھی استنبول میں ہی ہو رہا ہے۔ اس میں ابھی تک جو پاکستان کا مطالبہ ہے افغانستان سے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے ریٹن کمٹمنٹس مانگی ہیں افغانستان سے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک کسی نتیجے پر دونوں طرف نہیں پہنچ سکی۔ اس کے باوجود کہ استنبول ترکی اور دوحہ دونوں اس میں ثالث ہیں، اور پاکستان نے دونوں کو ایسے ثبوت بھی پرووائڈ کر دیے ہیں، ایسی معلومات ان کے ساتھ شیئر کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے بارے میں پاکستان کے مطالبات سادے اور واضح ہیں، اور اس میں کوئی پاکستان کا اس کے علاوہ مفاد نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر آ کر وہ دہشت گردی کرتے ہیں جس میں بے گناہ لوگ مسلسل مارے جا رہے ہیں۔ اور یہی پاکستان نے مسلسل اسی ایک بات کو پکڑا ہوا ہے، اور ایک ہی اسی بات پہ افغانستان کے طالبان ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی ریٹن گارنٹی نہیں دیں گے۔ تو آج ان مذاکرات کا دوسرا دور چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ آتا ہے، اور شاید یہ مذاکرات کل بھی جاری رہیں۔ آج کے پروگرام کا تعارف ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی، کابینہ 27ویں ترمیم کی منظوری کیوں نہ دے سکی، کیونکہ آج اجلاس کابینہ کا وفاقی کابینہ کا بلایا گیا تھا جس میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جانا تھا اور اس کی منظوری دینی تھی کابینہ نے، پھر وہ قومی اسمبلی یا سینٹ کے فلور پہ پیش کیا جا سکتا تھا۔ یہ قانونی ضرورت ہے، لیکن وہ نہیں ہوا اسٹیپ، حالانکہ لگ رہا تھا کہ وہ ہو گیا، کنسنسس ہو گیا، تو وہ وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہی منسوخ کر دی گئی اس وجہ سے کہ پرائم منسٹر کی مصروفیات اور بھی ہیں بہت ساری۔ وہ کیا مصروفیات ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئیں، اور وفاقی کابینہ کے اجلاس سے زیادہ مصروفیت کیا ہو سکتی ہے اس کا بھی معلوم نہیں ہو سکا، سوائے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہوئے حکومت کو جتنے لوگ چاہیے ان ترامیم کو منظور کروانے کے لیے، کیونکہ اس پہ کچھ ایسی ترامیم ہیں جو سیاسی جماعتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی تو ایز اٹ از اس پہ ایگری نہیں کرتی 27ویں ترمیم پہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کو بہت سارے تحفظات ہیں سوائے آرٹیکل 243 اور اس کے علاوہ آئینی عدالت کے قیام کے علاوہ دونوں چیزوں پہ تو وہ متفق ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز پہ وہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ اسی طرح جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے بہت واضح تحفظات ہیں اس پہ، اور انہوں نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی رائے بھی نہیں دی، لیکن یہ بات بہرحال آئی ہے کہ وہ اس ترمیم کے بہت سارے مطالبات سے متفق نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر عفنان اللہ صاحب جو رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، اور شوکت یوسفزئی جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو سہیل آفریدی کس راستے پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں فوج پہ، اور اس کے علاوہ ان پہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ان کی توجہ گورننس پہ نہیں ہے، بلکہ ان کی توجہ انہی معاملات پر ہے جس کی وجہ سے ان کو یہاں پہ لایا گیا ہے، اور وہ ہے ملک میں ایک کیوٹک کیفیت پیدا کیے رکھے تاکہ یکسوئی سے یہ ملک آگے نہ بڑھ سکے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹور ہوگا موسمی تباہی، ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری کیا ہے، اور COP30 ایک بیلم برازیل کا شہر ہے، وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے اس پہ انوائرمنٹ پہ، وہاں پہ پاکستان میں سے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف وہاں گئی ہیں اور وہ اس کو اٹینڈ کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پاکستان کے لیے کیا آتا ہے، کیونکہ جو موسمی معاملات ہیں اس پہ پاکستان کا تباہی میں کردار بہت کم ہے۔ شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ٹاپ سٹوری۔ عفنان اللہ صاحب شکریہ، خوش آمدید۔ شوکت یوسفزئی صاحب السلام علیکم اینڈ خوش آمدید۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہم سے تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے۔ یہ عفنان صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں، آپ فرمائیے گا کہ جو آج وفاقی کابینہ کی میٹنگ طے تھی، اور سب کو لگا کہ اگر کابینہ میں 27ویں ترمیم پیش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنسنسس ہو گیا ہے، نمبر سارے پورے ہو گئے ہیں، تو پھر کون بیچ میں سے نکل گیا ہے اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ابھی تک ہمارا کنسنسس پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا، تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو یہ ترمیم کرنا ناممکن ہے۔ نہیں، کنسنسس ہوا نہیں، یا ہوا تھا ختم ہو گیا؟ نہیں، ہمارا کنسنسس ہی نہیں ہوا ان سے۔ نہیں ہوا تو پھر وفاقی کابینہ کی ہمارا خیال تھا کہ ہو جائے گا، تو وفاقی کابینہ کی میٹنگ صرف خیال پہ بلا لی گئی؟ نہیں، ہمیں تھا کہ یہ شاید ود ان ون نائٹ ہم بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو، مگر وہ ایڈریس نہیں ہو سکے۔ اس وقت صرف اگر ایگریمنٹ موجود ہے تو صرف ایک شق پہ ہے، اور وہ آرٹیکل 243 کے اوپر ہے۔
باقی جو ہے تمام چیزوں پہ ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ والے معاملے پہ ہم کافی قریب ہیں، لیکن باقی سارے معاملات پہ بھی مزید نیگوشیشنز چلیں گی۔ ہند تو کروایا ہے بلاول صاحب نے، جب انہوں نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی عدالت قائم کرنے کا اس میں ذکر تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا اس میں ذکر تھا۔ وہ اور کون سی چیزیں جو آپ پوری نہیں کر رہے ہیں اور صرف اس ڈیمانڈ کو آپ بار بار ان کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو بہت ساری چیزیں تھیں سی او ڈی کے اندر جن کے اوپر عمل درآمد ہوا بھی، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی اس کے اوپر بہت حد تک عمل درآمد ہوا جو 18ویں ترمیم کے اندر، اور بہت سارے معاملات تھے جس کے اوپر ہم نے کیا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جس کا عمل درآمد ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکا، اور اس کے اندر خیر ہماری اکیلی جماعت کا تو نہیں ہے تعلق، کیونکہ اس کے اندر سی او ڈی میں باقی تمام جماعتیں بھی شامل تھیں، تو وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے، وہ ہو سکتی ہے کہ کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو اس میں تھا، اور ہمارا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جس کا کام ہی صرف آئینی معاملات کو ریزالو کرنا ہو، اور اس کے اندر ہم بہت قریب ہیں ان کے ساتھ کنسنسس ایوالو کرنے پہ۔ اچھا شوکت صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیا اعتراضات کیا، مطلب ایک تو آپ ظاہر اپوزیشن ہے تو حکومت کچھ بھی کرے آپ نے اس کی مخالفت کرنی ہے، لیکن اس میں 27ویں ترمیم میں آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ متفق نہیں ہیں؟ جیسا کہ آرٹیکل 243 کی بات کی ہے انہوں نے کہ اس پہ تو اتفاق ہو گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا سوائے آپ کے، مطلب تمام سے مراد جو ان کے ساتھ ہیں، اے این پی بھی اس میں شاید شامل ہے، اور جو آئینی عدالت ہے اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم قریب پہنچ چکے ہیں، تو آپ ان میں سے میرا خیال ہے کسی کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے۔ این ایف سی کے تحت جو صوبائی شیئر کم کرنے پر اس پر پیپلز پارٹی بھی نہیں متفق، تو آپ کے اعتراضات کیا ہیں اور کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی آپ کے ممبران اسمبلی ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے ہیں یا پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اور اچانک جو ہے اناؤنس کر دیا گیا کہ جی 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر پارلیمنٹ کو وقت دینا چاہتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ میں چیز آنی چاہیے، اس کے بعد پھر باہر آنی چاہیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے اس کی تشہیر کی گئی کہ جی 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور اس میں جو چیزیں دی گئی بڑی، آپ کہہ رہے ہیں کس چیز پہ اختلاف ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ اختلاف ہے کہ عوامی نمائندوں کو حق حاصل ہے کہ وہ امینڈمنٹ کریں، تو یہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے امینڈمنٹ لے کر آئے اس کے اندر، آئین کے اندر۔ لیکن جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ دیکھیں آرٹیکل 8 دیکھیں، آرٹیکل 119 دیکھیں، آرٹیکل 120 دیکھیں، یہ تو بنیادی انسانی حقوق ہے، وہی سارے سلب ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ 8ویں ترمیم کو دیکھیں، آرٹیکل 8 کو دیکھیں کہ انسانی حقوق میں جہاں پہ بھی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو آپ چلے جاتے ہیں، ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آرٹیکل 8 کو ٹوٹلی یہ اس میں امینڈمنٹ لا کر جو ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گا کہ انسانی حقوق کی کوئی بات ہی نہیں کرے۔ جو ایکشن لیتے تھے ہائی کورٹ 119 کے تحت وہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہائی کورٹ بھی اس پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر 120 کے جو اختیار ہے وہ بھی، مطلب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اعتراضات ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ ڈیبیٹ ہو جاتی اسمبلی میں، اور اسمبلی میں ڈیبیٹ کے ہونے کے بعد کوئی ایک متفقہ کوئی فارمولا آ جاتا۔ دیکھیں ملک کے لیے اگر کوئی بات ہوتی نا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے گی۔ سوری میں قطع کلامی کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ترمیم پیش کرنے سے پہلے ایک ڈیبیٹ ہوتی پیش کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، ہم اس کے مینڈیٹ کو نہیں مانتے کہ یہ اتنی بڑی بڑی امینڈمنٹ لے کر آئے، لیکن چلو ایک اگر انہوں نے پارلیمنٹ کو وقت دینی تھی تو پھر پارلیمنٹ میں ہی چیزوں کو آنی چاہیے تھی، اور پارلیمنٹ میں آنے کے بعد سے دیکھیں نا یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں آ رہی ہے نا ترمیم، تو پارلیمنٹ ہی کرے گی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں، ترمیم پارلیمنٹ میں آئے گی اور وہی کرے گی۔ ہم بھی اس پارلیمنٹ میں رہے ہیں، ایک چیز آتی ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے باقاعدہ، یہاں ڈیبیٹ کے لیے نہیں آئے گی، وہ پاس ہونے کے لیے آئے گی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے، ان کو بھی ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اب انہوں نے دیکھیں پیپلز پارٹی جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک اپنے آپ پہ جو ڈیموکریسی کا جو لیبل لگایا نا اس کی خاطر انہوں نے آج اپنی 2 دن کی جو میٹنگ ایکسٹینڈ کی،
اور جب وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو مجھے نہیں خیال ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو سکے. اب انہوں نے دیکھیں صوبوں کی خود مختاری ہے. اب 18ویں ترمیم ایسی ترمیم ہے جس پہ کریڈٹ لیتی ہے پیپلز پارٹی. اگر اس میں اتنی بڑی بڑی امینڈمنٹ ہو جائیں کہ صوبوں کو جو اختیار دیا گیا اس میں کمی کر دیں تو پھر یہ 18ویں امینڈمنٹ کہاں پہ اسٹینڈ کرے گی. اس لیے پیپلز پارٹی کا تو سارا کریڈٹ ختم ہو جائے گا. اس لیے ان کو یہ وقتہ پڑا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے اچانک اس طرح کی امینڈمنٹ آ گئی ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ مشکلات ہوں گی اس حکومت کے لیے. تو اب یہ دیکھیں کہ حکومت کیا کرتی ہے, لیکن مجھے نہیں خیال ہے کہ اس طرح ایز اٹ از یہ امینڈمنٹ پاس ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے, JUIF سے آپ کا تعلق ہے. سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے امید ہے. یہ بتائیے کہ رات گئے تک میٹنگ چلتی رہی ہیں آپ کی, MQM کے ساتھ بھی میٹنگ تھی اور اس سے پہلے بھی آپ کی میٹنگز بہت ساری جماعتوں کے ساتھ ہو چکی ہے. یہ مولانا صاحب کی یا JUI کی پوزیشن کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت؟ آج ہماری اپنی میٹنگ تھی, اور اپنی میٹنگ اس لیے تھی, آج ہم نے اس لیے رکھی تھی کہ آج ہم سمجھ رہے تھے کہ آج ڈاکومنٹ ہم سے شیئر ہو جائے گا. جمعے کے لیے کہا گیا تھا, کمٹمنٹ یہ کی گئی تھی, مگر جمعہ گزر گیا, اب مغرب ہو چکی, مغرب کے بعد بھی جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹ سامنے نہیں آئی. کل بھی اجلاس رکھا ہے, ممکنہ طور پہ کل بھی آ سکتی ہے ڈاکومنٹ اور نہیں بھی آ سکتی ہے. تو ہم سوچ رہے تھے کہ ڈاکومنٹ سامنے آ جائے, پھر اپنا ذہن بنائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اناؤنس کریں. کیونکہ ڈاکومنٹ نہیں آئی تو ہم نے اس کے باوجود بھی ڈیبیٹ کیے اور کچھ پرنسپل ڈیسیژنز لیے گئے. مولانا شیئر کر لیں گے آج تھوڑی دیر میں, یا میڈیا ٹاک ہو جائے گی یا پریس کانفرنس ہو جائے گی, کوئی بھی ایک موڈ وہ لے کے کچھ ڈیسیژن لیے گئے ہیں. اور پارلیمانی پارٹی نے جو اس مشاورت کے نتیجے میں جس نتیجے پہ پہنچی ہے وہ ان کو مولانا صاحب اناؤنس کر لیں گے. تو میں اگر کوئی بات کروں تو پھر مولانا کی اہمیت ختم ہو جائے گی نا. ٹھیک, تو کیا اس سے ہم سمجھیں کہ JUI سپورٹ کرے گی 27ویں ترمیم کو؟ یہ تو پھر بات ختم ہو گئی نا, سپورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی, تو دو جملوں میں تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں ہاں کر دوں اس طرف تو ادھر ختم ہو جائے گی, اس طرف کر دوں. میں نے تو ایک جملہ پوچھا, دو تو پوچھے ہی نہیں. میں نے کہا کریں گے, سپورٹ کریں گے, اس کا مطلب تو یہی ہوا. ایسا ہے کہ ڈاکومنٹ آج تک ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نے صرف اندازے لگائے ہیں, مگر کچھ اس حوالے سے کچھ اصولی معاملات جو ہے وہ طے کر لیے گئے, وہ مولانا آج اناؤنس کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ بتائیے, میں آپ سے کچھ چیزیں, بعض سیاسی جماعتوں کی پوزیشن تو بہت واضح ہے آلریڈی. مثلاً آرٹیکل کی 243 جو ہے شک, اس میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. جو موجودہ حالات ہیں, جنگی حالات ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی جنگ ہوئی, افغانستان کے ساتھ بھی ٹینشن ہے, اور پھر ایک ملٹی ڈومین وار کا سیزن ہے آج کل. اس میں تمام قسم کی زمینی, فضائی, بحری اور پھر اسپیس بھی بیچ میں استعمال ہوتی ہے, الیکٹرانک وارفیئر ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ سنگل چین آف کمانڈ ہونی چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی ضرورت ہے؟ ایسا ہے کہ 243 پہ جب 26 امینڈمنٹ کے لیے پرپوز ڈرافٹ آیا تھا تو اس میں بھی کچھ امینڈمنٹس لائی گئی تھی, مگر بعد میں اس کو ڈراپ ہو گئی. اور اب جو بھی کہا جا رہا ہے, مختلف طرح سے جو ہے نا یہ معاملہ آ رہا ہے. کچھ میں جو ہے نا وہ اپنا مدت کے حوالے سے جو ہے نا کچھ لوگ بات کر رہے ہیں, کچھ جو ہے نا وہ اس عہدے کے حوالے سے یا نامنکلیچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے نا اس وقت تو اوپن رکھیے کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کیا ہمارے پاس آتا ہے اور اس کے بعد ہم کیا رائے جو ہے بناتے ہیں. مگر جو ہے نا اس کے علاوہ کچھ طے کیا گیا جو ہے وہ آج جو ہے وہ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس میں آئینی عدالت کی پہلے JUI نے مخالفت کی تھی اور آئینی بینچ بنوا دیا تھا. ابھی بھی وہی پوزیشن ہے یا آئینی عدالت سمجھتے ہیں آپ کے اس کا قیام مناسب ہے اس وقت؟ اب کوئی اگر جوہری تبدیلی آ گئی ہے تو پھر تو کوئی بات بنتی ہے, ورنہ پھر وہ بتایا جائے گا نا کہ کیا جوہری تبدیلی آئی ہے, کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ کمٹمنٹ تھی, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کمٹمنٹ جو ہے نا وہ خالی ماسوائے اس کے کہ ان کے پاس جو ہے نا کچھ تعداد بڑھ گئی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئی نا. تو اس پہ کوئی ڈیسیجن لیا گیا ہے مولانا کی پارٹ میں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی حکومت نے آپ سے رابطہ نہیں ابھی صحیح طریقے سے کیا, نہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں, نہ مسودہ کیا ہے,
تو اس لیے آپ کی جماعت جو ہے اس معاملے پہ ابھی تبصرہ نہیں کر سکتی. کیا یہ درست ہے؟ ہم نے دو حصوں میں اس بات کو تقسیم کر دیا. ایک تو چونکہ ڈاکومنٹ نہیں آیا اس لیے جو ہے وہ ہم تبصرہ نہیں کر سکتے, اور ایک کچھ ڈیسیجن جو ہے نا وہ پرنسپل سٹینڈز ہیں ہمارے, اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ پھر مولانا آج میرا خیال ہے وہ میڈیا کو اعتماد میں لے لیں گے, تو پھر کل تک ہماری صورتحال جو ہے وہ خاصی. اچھا, پرنسپل سٹینڈ کی اگر آپ بات کریں تو یہ بتائیے گا کہ جو بلدیاتی اداروں کو شیئر نہیں دیا گیا ریونیو میں سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت, 18ویں ترمیم نے یہ طے کیا تھا کہ ہر صوبے کو اس کا کتنا حصہ جائے گا اور رکے گا نہیں. آگے صوبوں نے بھی تو ضلعی حکومتوں کو دینا تھا, تو وہاں نظام بھی کوئی نہیں اور پیسہ بھی نہیں وہ دیا جا رہا, انشور نہیں کیا جا رہا, پی ایف سی نہیں آئے. تو اصولی طور پہ آپ لوگوں کا اس پہ جے یو آئی کا کیا موقف ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی ہونی چاہیے اور ضلعی حکومتوں کو پیسہ دینے کے لیے کوئی آئین میں شیورٹی دینی چاہیے کہ نہیں؟ کل ایم کیو ایم کے دوست آئے تھے, انہوں نے ڈاکومنٹ ہمارے حوالے بھی کیا, اور ہمارے پاس جو اس پورے امتحان میں جو پرچے کا کچھ حصہ جو ہے وہ آؤٹ ہوا ہے وہ اتنا ہی ہے, وہ جو آرٹیکل 140 سب آرٹیکل اے کے ریفرنس سے ہے. تو اس کو ہم ایگزامن بھی کر رہے ہیں, مگر ایک میرا اپنا ذاتی, پارٹی کا نہیں, میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ جو ہے پروونشل سبجیکٹ ہے, اور اس کو بڑے آسانی کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے صوبوں کے سٹیج پہ. اس میں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر چونکہ ایم کیو صوبے ایم نہ کریں تو صوبے نہ کریں تو بھی جو ہے نا وہ پھر اس کے ایم بعد کیو ایم کو اعتراض یہی ہے نا, پھر آپ کو ایم کیو ایم کو اعتراض یہی ہے کہ وفاق سے لیتے ہیں, صوبے نہیں کرتے آگے کام, تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر وہ آپ کو پھر اگر کوئی لیجسلیشن کرنی ہے وفاق کی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے, تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں, مگر اس میں 2 اسمبلیوں کی ریزولیشن کی ضرورت ہے. ایک اسمبلی کی نے تو ریزولیشن دے دیا تھا, دوسرا پتہ نہیں کہیں سے آیا کہ نہیں آیا, یا بلوچستان سے کرائیں گے, کس کو استعمال کرنا ہے. سندھ کا اصل مسئلہ تو یہ سندھ کا ہے, اور سندھ میں یہ سیٹل نہیں ہوگا 2 پارٹیوں کے درمیان یا وہاں کی 2 بڑی پارٹیوں کے درمیان. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا ہم کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عام لیجسلیشن سے ہونا ہے, صوبے کا جو ہے وہ صوبے کے اندر کا معاملہ ہے یا نہیں. اگر صوبے کے اندر کا معاملہ ہے اور صوبے کے اندر 2 پارٹیوں میں کسی تضاد کی وجہ سے معاملہ حل نہیں ہو رہا, پھر اس کے لیے کیا عام کوئی لیجسلیشن کرنی ہوگی یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی ہوگی. ان چیزوں کو جو ہے نا ڈیبیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک بڑی لمبی عمر کے لیے جو ہے نا بڑی لمبی مدت کے لیے یہ ڈاکومنٹ بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہے کہ ٹھیک. ایک پارٹی نے رکھ دیا, دوسری نے دوسرا رکھ دیا, ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر آپ کے نے بڑا معاملے. عام نقطہ اٹھایا کہ سندھ کا اصل مسئلہ ہے, باقی 2 صوبے کہہ بھی دیں تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی اگر سندھ نہیں مان رہا تو یہ ویسے بات تھوڑی سی عجیب مجھے لگے گی. لیکن چلیں اگر یہیں سے ہم آگے لے چلتے ہیں, آپ نے کہا 2 وہاں کی بڑی سیاسی جماعتوں کا آپس میں اس پہ کنسنسس نہیں ہے, تو اصول اور یہ آئین کے تحت ہونا ہے یا قانون بدلنے کے تحت ہونا ہے یہ الگ بات ہے, اس کو نہیں ہم ٹچ کرتے ابھی. لیکن یہ بتائیے گا اگر 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہے ایک ایشو پہ, ایک عوامی معاملے سے, اس پہ جے یو آئی بھی سندھ میں اب اپنے سٹیکس تو کلیم کرتی ہے, وہ کس کا ساتھ دے گی ان 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے مختلف پوائنٹ آف ویو سے, یا کس کے قریب زیادہ ہے اس معاملے میں؟ لائٹر سائڈ پہ جو نا میں آپ کو رات کو ایک بات ہوئی تھی وہ میں لائٹر سائڈ پہ شیئر کر لیتا ہوں. ایسا تھا کہ جب امینڈمنٹ 5 اس میں جو نا وہ 5 کلازز ہمارے تھے, اس کو ہم نے پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ لائے تھے, اور وہ ٹریجری کی نہیں آیا تھا. تو میں نے رات کو بھی ان کو کہا کہ آپ نے سارے اس میں لانے کی کیا ضرورت تھی, آپ اپنے طور پہ لے آتے, شاید آپ کو زیادہ حمایت مل جاتی. اس کے اوپر کوئی پرنسپلی ڈینائل تو نہیں ہونا تھا اس پہ کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی لینگویج پہ اعتراض ہو سکتا تھا, اس میں اور باتیں جو ہے نا وہ اس کو درست کی جا سکتی تھی, مگر شاید آپ کو زیادہ حمایت جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ مل جاتی. تو کچھ لوگوں کو یہ بات جو ہے نا اچھی لگی تھی, کچھ کو شاید نہیں اچھی لگی ہوگی, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو لائٹر سائڈ پہ اگر ان کو یہ تھا ہی اور اس طرح کا معاملہ ہے ہی ہے, تو پھر اس کو اس سارے معاملے میں جس کے ساتھ بہت سارے ڈسپیوٹ بھی جڑے ہوئے ہیں, بہت سارے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں, اس کا حصہ بنائے بغیر جو ہے نا وہ اپنے طور پہ لے آئیں. ٹھیک. عفنان صاحب آپ نے سنا اعتراضات جے یو آئی کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی,
تو حکومت اس میں لگتا ہے کہ پیچھے رہ گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جہاں تک پی ٹی آئی کے ہمارے جو بھائی ہیں جو وہ بات کر رہے ہیں، ہمیشہ اسی طرح ہی ہوا ہے کہ پہلے مسودہ بنتا ہے، وہ پارٹی کی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ آپس میں اس پہ ایگری کرتے ہیں، پھر وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے، پھر پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، اور پھر وہ پاس ہو جاتا ہے. یہ ہمارے دور میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، ان کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا تھا، بلکہ ان کے دور میں جس سے زیادہ تیز ہوا تھا کہ 10 منٹ کے اندر 55 انہوں نے قانون پاس کر لیے تھے، جس میں الیکشن لا بھی تھا، جس کے بعد میں خود وہ جو انٹر پارٹی الیکشن والا سارا معاملہ جس میں یہ خود جا کے پھنسے تھے. تو یہ بات کہنا کہ جی پہلے یہ ضرور ہے کہ اگر یہ کوئی ربڑ سٹیمپ ہوتی ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جن کی کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر تو ابھی تک پاس ہو چکا ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ پلان تو یہ تھا کہ جمعے کو پریزنٹ کریں گے اور ہفتے کو پاس کر لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات سینیٹر کامران نے کہی ہے کہ جو ان کی بہت ساری تجویز ہیں وہ انڈر کنسیڈریشن ہیں، اور یہ تمام معاملات کے اوپر اپنے اپنے لوگوں کے دلائل موجود ہیں، اور اس کے اوپر ابھی مزید مسودہ بھی نہیں ملا ابھی تک. مزودہ ان کو مل جانا تھا آج اگر وہ پریزنٹ ہو جاتا نا پارلیمنٹ میں، لیکن وہ ابھی تک ایگری نہیں ہو سکے اس کے اوپر. پارلیمنٹ پریزنٹ ہوگا تو پھر سب کو مل گیا نا. نہیں لیکن وہ ایگری نہیں ہو سکے نا اس کو ابھی تک. تو پیپلز پارٹی اور پاکستان نون بھی ایگری نہیں کر، ہم جو خود ایگری نہیں کر چکے تو کسی کو کیا مسودہ دیں. ایک چھوٹا سا بریک، مہمان ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بریک کے بعد، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، اور وقت ہمارا آج کے ہاٹ ایشو کا. سہیل آفریدی چیف منسٹر ہیں نئے منتخب خیبر پختونخوا کے، وہ کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ انہوں نے بہت ہی ایک متنازع بیان دیا ہے جس سے پورے ملک میں ایک بحث چل پڑی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے، پشاور بار نے، خیبر یونین آف جرنلسٹ نے اس بیان کی مذمت کی ہے، اور بلکہ پشاور بار نے تو یہ بھی کہا ہے کہ غیر سنجیدہ، اشتعال انگیز، نفرت آمیز اور عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے، اور وزیر اعلیٰ فی الفور غیر مشروط معافی کا اعلان بھی کریں، معافی مانگیں بلکہ. اور خیبر یونین آف جرنلسٹ نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ غیر ذمہ دارانہ الفاظ واپس لیں، اور کیا ایک آئینی عہدے پر بیٹھے شخص کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے، اور اگر ان کو الزامات کے سپورٹ میں ثبوت پیش کرنے پڑیں تو کیا ان کے پاس ثبوت ہیں. انتہائی پولرائز ماحول ہے، اور اس میں ایک عوامی نمائندہ جو ریاست کی ایک اہم اکائی کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کے ایسے بیانات سے نفرت اور انتہا پسندی کیا مزید بڑھے گی یا کم ہوگی؟ جناب عفنان اللہ صاحب، آپ بتائیں اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں میں تو اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح کا بیان آپ دے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں آپ، اور اگر آپ کی سوچ صرف بیانیہ بنانا اور ٹک ٹاک بنانی ہے تو پھر تو چلیں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں دیا. ادروائز اس کی نہ کبھی کوئی بات سنی گئی، بہت ساری باتیں سنی گئی ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہ کبھی سنی بھی نہیں گئی. اور ویسے بھی دیکھیں جب آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ یہ بات سوچیں کہ جو افواج کے لوگ ہیں وہ بھی مسلمان ہیں نا، کوئی مسلمان مسجد میں تو نہیں کیا کہتے ہیں وہ لے کے جائے گا. اور پھر جب آپ نے اتنا سنگین الزام لگا دی، چلیں 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا ایویڈنس بھی دینا چاہیے تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہہ دیا. کب ہوا واقعہ؟ اچھا یہ میں شوکت صاحب سے پوچھتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ چلیں فرض کریں یہ الزام ہے آپ کی، ہم نے دیکھا ایک ویڈیو بھی چلی ہے جس میں ان پہ بھی الزام لگے ہیں، کچھ ان کے بھائی پہ بھی لگے ہیں، کچھ ڈرگس کے ریفرنس سے، تو اس پہ آپ اگر ایسا ہے فار ایگزامپل تو اینٹی نارکوٹکس فورس جس نے رانا ثناء اللہ کے قبضے سے 10 کلو ہیرن نکلوائی تھی، 15 کلو، تو اگر تو وہ تو جھوٹی تھی، یہ اگر سچ مچ ایسا ہے تو آپ کیس کیوں نہیں بنائے؟ کیوں اتنے عرصے سے ڈیل دی ہوئی؟ مطلب وہ کاش کر لی انہوں نے، پھر وہ افغانستان سے بیٹھے ایک نیٹ ورک چلا رہے ہیں، تو آپ نے ڈیل دی ہوئی ہے. دیکھیں ابھی تو یہ کچھ عرصہ ہی ہوا ہے ان کو سی ایم بنے ہوئے. نہیں سی ایم نہیں بنے تھے تو جائز تھا جو کر رہے تھے. نہیں، جو کوئی ڈرگ سمگلنگ کر رہا ہے پاکستان میں وہ غلط کام کر رہا ہے، تو اس کو کیوں نہیں پکڑا پہلے جب پتا تھا آپ کو؟ اتنی آپ نے ویڈیو بنوا لی. ہم دیکھیں ہمیں یہ الزامات کا پتہ تھا، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے ایک قانون نے اپنا ایک پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے، وہ فالو کریں گے، اور اس کے اوپر اگر یہ معاملات ایسا ہوا تو اس کو حتمی انجام تک پہنچائیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ آگ لگانا چاہ رہے ہیں ملک کے اندر، کیونکہ آپ کی سوری میں بات نہیں کر رہا، میں سہیل آفریدی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آگ لگانا چاہتے ہیں پاکستان میں، وہ فرقہ واریت اور لسانیت کی بنیاد پہ قتل عام کروانا چاہتے ہیں، جو کہ ان کی باتوں سے لگ رہا ہے، تو ان کو وہ بطور سی ایم ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر ان کی یہ سوچ ہے نا، ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کیونکہ یہ آپ اس حد تک مطلب کہ آپ کے ذہن پہ دماغ پہ سوار ہو گئی ہیں چیزیں کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کیا اس ملک پہ امپیکٹ آئے گا.
اور آپ کے پاس کچھ ثبوت نام کی چیز بھی نہیں ہے. بہت سارے الزامات پی ٹی آئی کے لوگوں نے لگائے ہیں پچھلے 2-3 سال میں, لیکن کبھی کسی نے یہ الزام نہیں لگایا جو انہوں نے ابھی بولا ہے. اور اس کے اوپر یہ انہوں نے, اور اس کے مطلب کہ یہ صرف اس لیے کیونکہ ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی, اور اگر ملاقات نہیں کرائی جائے گی تو اس طرح کے من گھڑت بیانات دیں گے. ٹھیک. یوسف زئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارے ساتھ عفنان اللہ ہیں, یہ بھی ویسے یوسف زئی ہیں, یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے یہ فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں, اور اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا سہیل آفریدی نے یہ بیان دے کے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہے انہوں نے کس کانٹیکس میں بات کی ہے, یہ میں نے بھی سنا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کس کانٹیکس کوئی بھی ہو, کانٹیکس فرض کرے کچھ بھی ہے, کیا یہ بات درست ہے, کرنی چاہیے؟ اگر میری ذاتی رائے آپ دیکھیں, اگر میری ذاتی رائے لینا چاہیں تو بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ میں ایسا بندہ ہوں, ہو سکتا ہے میرے خلاف کارروائی بھی ہو جائے کہ جی آپ نے کیوں یہ بات کی, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا ملک کو کوئی فائدہ ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی جو انہوں نے آئینی حوالے سے باتیں کی ہیں نا, دیکھیں آئینی جو صرف ایک جو سپریم کورٹ ہے نا, بیسیکلی اس کو بالکل یعنی اس کی وقت ہی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں کہ جو ترمیم یہ لے کر آ رہے ہیں, جو 120 ترمیم ہے کہ جس میں آپ صدر مملکت جو ہے وہ ججز کی تقرری جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یہ کتنی خطرناک بات ہے. کوئی بھی جج جو ہے وہ حکومت کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا. تو آلریڈی 26ویں ترمیم کے بعد تو ویسے بھی لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اب یہ جو ترمیم آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آئینی ترمیم کا آپ نے دیکھا, آئینی جو بینچ بنا, جو آئینی عدالتیں بنی, جو ججز مقرر ہوئے, انہوں نے 13 ججز کے, سپریم کورٹ کے 13 ججز کے فیصلے کو 5 ججزوں نے ختم کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوں گی نا, تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی اپنی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, اگر سہیل آفریدی کو اگر آپ ایک عمران خان سے ملنے کی اجازت کے لیے 2-3 بار عدالت جانا پڑے, عدالت فیصلہ کرے, اس عدالت کو نہ مانا جائے, آپ مجھے بتائیں کہ پھر اگر وہ کل سڑکوں پہ نکلیں گے تو پھر یہ کہیں گے جی انتشار ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ عدالت کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. نہیں تو آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ملی تو انہوں نے یہ بات کی ہے, آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس بات کو طرف تو آنا ہی نہیں چاہتا ہوں. نہیں, میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا. میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے اس کے بارے میں. نہیں, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے نا. دیکھیں خیبر, آپ جرنلسٹ رہ چکے ہیں خود بھی, خیبر یونین آف جرنلسٹ نے کہا ہے کہ وہ الفاظ واپس لیں, اور پشاور بار نے کہا ہے کہ وہ معافی مانگیں. کیا آپ کے خیال میں انہیں دونوں کام کرنے چاہیے سہیل آفریدی کو؟ دیکھیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا کہ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا نہیں کیا ہے, تو میں تو دیکھیں اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں نا. اچھی بات نہیں ہے نا, نہیں کہنا چاہیے. لیکن الفاظ آپ کے خیال میں واپس لینے چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, جیسے وکیل اور صحافی کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا. دیکھیں اگر لے بھی لینا, دیکھیں اگر ملک کے مفاد میں لے بھی لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارے مذہب کی بات آ گئی, ایک کی بات آ گئی, تو میرے خیال سے کوئی بری بات نہیں ہے. میں تو سجیسٹ کروں گا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, اس سے نہ کوئی عزت جاتی ہے نہ آتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے پہلے ترجیح ملک ہونی چاہیے, اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں. لیکن میں یہ اگین کہنا چاہتا ہوں کہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ تو آئین کو ویسے بھی اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھا, لیکن جو 27ویں اور 28ویں آ رہی ہے نا, اس سے تو ٹوٹلی آئین جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا. پھر اگر انسانی حقوق بحال نہیں رہیں گے اس ملک کے اندر تو پھر کیا, پھر تو جس کی جو مرضی ہے پھر تو وہ صحیح کہے گا, نہیں جو لاٹھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہو جائے گی. نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے, اور اس سے پہلے بھی عمران خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے, تو آپ کے خیال میں جس راستے پہ یہ پی ٹی آئی اس کے اتنے بڑے آئینی عہدے کے سربراہ چل رہے ہیں, یہ درست راستہ ہے؟ میں اس میں جو ہے میری یہ رائے رہی ہے کہ گو کہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے, مگر اس کے باوجود یہ بعض اوقات خود زیادتی انوائٹ بھی کرتے ہیں, خود جو ہے نا وہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں. دیکھیے پالیٹکس ایسی چیز ہے جس میں جو, اور اسپیشلی ہمارے اپنے ملک میں, تو اس میں جو ہے بہت کچھ آپ کو جو ہے وہ آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں ایکٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ جو ہے نا وہ پھر کسی آئیڈیل سچویشن میں چلے جائیں, یا پھر اپنے طور پہ آپ یہ سوچ لیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہونا چاہیے ان کے خیال میں, تو اس میں نہیں. آپ کو بہت سی چیزوں سے بچا جا سکتا تھا اگر تھوڑا سا وائزلی جو کرتے.
ویسے تو ان کا اپنا حق ہے کہ جس طرح سے مرضی چلیں، مگر ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری ایک ان پہ جو نا وہ ایک ناقدانہ رائے جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزوں سے بچا جا سکتا تھا، مگر یہ اس ٹربل کو انوائٹ کر لیتے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ بیوقوفی میں ٹربل کو انوائٹ کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس؟ یہ کسی کو بیوقوف کہنا تو بہت بری بات ہو جاتی ہے، مگر ان کا خیال ہے، ان کی سیاسی رائے میں جو ہے کہ شاید اس سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. مگر اگر آپ اپنے ملک کی تاریخ دیکھیں تو اس طرح سے کوئی بہتر نتائج آج تک حاصل نہیں ہوئے. ہاں وائزلی جو ہے نا وہ آپ اگر ایکٹ کریں تو بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ سارے پریشر جو ہے اس کو ریپیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ڈائیورٹ کر لیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اگر اسی وقت نہیں تو کچھ عرصے بعد جا کے اچھا نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا آگے کا راستہ پھر کیا لینا چاہیے حکومت کو اور پی ٹی آئی کو؟ کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی ایک ایسی ویڈیو آئی ہے جس میں چیف منسٹر صاحب پہ بڑے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، اور میں تو شاید ابھی اس پہ یہاں پہ کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ ہیں ڈرگ سمگلنگ کے بارے میں. تو اس پہ یہ جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ یہ حکومت کی طرف سے بھی مناسب نہیں ہو رہا. حکومت کو بھی جو ہے نا وہ دل بڑا کرنا چاہیے. اگر ڈرگ سمگلنگ کے کوئی خدا نخواستہ ان کے پاس کوئی مٹیریل تھا تو ان کے جو ہے چیف منسٹر بننے سے پہلے لے آتے، اس کو ریکٹ پہ لے آتے، اور ریکارڈ پہ لانے کے بعد ان کے خلاف بھلے ایکشن لیا جا سکتا تھا. مگر اب ٹھیک ہے، ٹھیک، اس وقت یہ تھا، آج نہیں. آج شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ویڈیو آئی ہے وہ ویڈیو میں جو کنٹینٹس ہیں آپ اس سے متفق ہیں، اور اگر متفق نہیں ہے تو کیا آپ کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں ان ویڈیو بنانے والوں کو؟ دیکھیں میرے خیال سے حکومت نے ڈے ون سے سہیل افریدی کے خلاف جو کمپین چلانے شروع کی ہے نا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس لیے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ ایک منتخب ممبر اسمبلی ہے، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں. تو ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے خلاف جس طرح کے یہ گھٹیا زبان استعمال ہوتی ہے، جو ان کو کیا کیا القابات اس کے جی الزام لگا ہے نا ڈرگ سمگلنگ کا، دیکھیں وزیر اعلیٰ یا ممبر دیکھیں الزام لگنے کے وقت ہوتا ہے. دیکھیں الزام لگنے کا وقت ہوتا ہے نا. وہ اگر اس اسمبلی کے جب الیکشن لڑ رہے تھے تو کیا یہ سو رہی تھی گورنمنٹ؟ جن کا جو الیکشن کمیشن سو رہا تھا، یا ان کے جو ایجنسیاں جو ان کو کلیئر کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم جب الیکشن لڑتے ہیں تو ہمیں کلیئر کرتی ہے ٹائمنگ. اگر تو وہ کیا نہیں ایکشن لیا تھا تو اب بھی نہیں لینا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے سارے بیانیے کو اڑا کے رکھ دے گا کہ آپ پھر اس کا مطلب نواز شریف نے جو 97 میں کیا تھا یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ 2013 میں صرف ان کو یہ دیکھیں یہ بالکل واضح پتہ چل رہا ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر اتنی گندی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. ہاں ٹھیک ہے، آپ نے الزام لگایا، ثبوت لا کے دے دیں. جو تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ یہ فنڈنگ لے رہے ہیں، جو تارڑ صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ثبوت کے ساتھ آ جاتے ہیں. کیوں ثبوت نہیں لایا ابھی تک؟ کیوں اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جائیں بیٹھے بات کریں، دوسری طرف آپ ان پہ الزامات لگا رہے ہیں. انڈر پروسیس ہے، اور اس کے بعد جو معاملہ جہاں پہ ہوگا اس کو قوم کے سامنے ہم لے آئیں گے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی صاحب کو اپنے کنڈکٹ کو ریویو کرنا چاہیے، اور جو انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، جو ان کو یہ نہیں، جو ان پہ آپ نے الزام لگائے اس کو کورٹ میں اس پہ کیس، اس پہ جو پروسیس چل رہا ہے وہ تو جب وہ اپنا پروسیس جب کیا مطلب اب آپ دیکھیں انویسٹیگیشن اپنا ٹائم لے گی نا. ایک اس کے اوپر میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈرگ سمگلر ہیں، میں واضح طور پہ کہتا ہوں ٹی وی پہ، ٹھیک، جب تک عدالت سے کوئی کنوکشن تب تک آپ ان کو نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر آپ کو عدالت میں لے جانا چاہیے، پروپیگنڈا وہ یہی کریں گے ہم، پروسیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر اللہ صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل موسمی تباہی اور ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری. اور وقت ہمارا آج کے ایڈیٹوریل کا، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے موسمی تباہی اور ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داری. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اسموگ اس وقت بہت زیادہ ہے اور ہر سال ہو جاتی ہے سردیوں میں، اور اب پنجاب سے دوسرے علاقوں میں بھی سفر کر رہی ہے. اس کی خاص وجوہات ہیں اس علاقے کی، کیونکہ انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ اور پھر زراعت اس کی وجوہات میں سے ایک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انوائرمنٹ کو پوری دنیا میں نقصان پہنچا ہے،
उस पर तरक्की याफ्ता ममालिक ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो तरक्की याफ्ता ममालिक के फैलाए हुए मौसमी तबाही के हालात की वजह से सफ़र करते हैं और यहाँ पे सैलाब आते हैं, यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और यहाँ पे टेम्परेचर भी ऊपर जा रहा है। और एक स्टडी के मुताबिक अगले कुछ सालों में अगर यही पॉलिसीज़ तरक्की याफ्ता ममालिक की जारी रहीं तो 2.6 सेंटीग्रेड से 2.8 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मज़ीद बढ़ जाएगा। इन हालात में पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ बेलम ब्राज़ील गई हैं COP 30 में शिरकत करने के लिए। ये COP एक सीरीज़ है एनवायरनमेंट पे, क्लाइमेट चेंज पे, एक दुनिया भर से कॉन्फ्रेंस होती है और अभी जो है 30th कॉन्फ्रेंस है और 27th कॉन्फ्रेंस जो आज से 3 साल पहले हुई थी उसमें पाकिस्तान से वादा किया गया था कि पाकिस्तान को $300 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक क्योंकि जो नुकसान हुआ था उस वक्त पाकिस्तान के सैलाब में उसमें, लेकिन आज तक $1 भी नहीं आ सका और पाकिस्तान अभी तक उस सैलाब के साथ से नहीं निकला। उसके बाद मज़ीद सैलाब आ गया है और सैलाब जैसे मैंने आपको बताया और बारिशें जो हैं इसकी वजह यह है कि एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को नुकसान पहुँचा है तरक्की याफ्ता ममालिक की पॉलिसीज़ की वजह से। देखना यह है कि COP 30 में क्या तमाम ममालिक मिलकर किसी ऐसे एजेंडा पे मुत्फिक हो सकते हैं जिससे वर्ल्ड क्लाइमेट बेहतर हो बजाय मज़ीद ख़राब होने के लिए। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।